السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا وکیل یوٹیوب چینل۔ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی فالو کرتے ہیں اور فیس بک انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اس چینل اور اس فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے ہم آپ کو لیگل اویئرنیس اور قانون کی واقفیت سے جو ہے وہ آگاہی فراہم کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کے بنیادی حقوق سے جو ہے وہ ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ قانون سے واقفیت رکھ سکیں۔ آج ہم آپ کو بہاول نگر کے مین جو چیز ہے جو آج کل BISP یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مبینہ طور پر ہونے والی کرپشن کے بارے میں بتائیں گے، اور پوری تحصیل بہاول نگر اور ضلع بہاول نگر اس میں بے تحاشا مبینہ طور پر کرپشن منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں سب سے پہلے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تابع جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، بینک الفلاح ہو گیا یا حبیب بینک ہو گیا، اس طرح کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، اور آگے بینک والے جو ہیں وہ اپنے مین فرینچائزی یعنی کہ لیڈ ایجنٹ رکھتے ہیں، تاکہ آگے جو مین چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہیں، جو مین چھوٹے چھوٹے محلے گلیوں میں جو لوگ اپنے وہ ڈیوائسیں رکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے رقوم فراہم کرتے ہیں، وہ آگے جو مین فرینچائزر ہے وہ رکھتا ہے۔ اس کی جو مین فرینچائزر ہے وہ یہ نیٹ ورک چلاتا ہے آگے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو مین فرینچائزر ہے اس کی جو ذمہ داری ہے اس میں کیا ہے۔ مین فرینچائزر کی جو ذمہ داری ہے وہ کنیکٹ ٹو ڈیوائس کرتا ہے اور آگے ریٹیلر کو ڈیوائس سے فراہم کرتا ہے۔ جب وہ ریٹیلر کو ڈیوائس سے فراہم کرتا ہے تو اس میں مبینہ طور پر کرپشن ہے، جبکہ اس میں یہ واضح طور پر ہم نے دیکھا ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ ایک فرینچائزر جو ہے وہ آگے جو بھی ڈیوائس کسی بھی ایجنٹ کو فراہم کرتا ہے، دکاندار کو فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ آگے اپنی جو ہے نا بیوہ عورتوں اور یتیم بچیوں کو جو ہے وہ جو وظیفے جو کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے ان کو رقوم منتقلی ہوتی ہیں وہ کر سکے۔ ان ریٹیلر سے بھی جو مین فرینچائزر ہے وہ مبینہ طور پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ روپے ایک ڈیوائس کا وہ رکھتا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں بہاول نگر کی ایک تحصیل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ہر گلی محلوں میں جو ہے نا روڈوں کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آج کل جو رقوم تقسیم کی جا رہی ہیں ان میں مبینہ طور پر ریٹیلر اور جو فرینچائزر ہے ان کی کرپشن جو ہے بالکل واضح اور عیاں ہو چکی ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے مختلف ادارے بھی جو میدان میں ہیں، تاکہ ان کو مین فرینچائزر کو جو ہے نا وہ پوچھ نہ سکے کوئی۔ مین فرینچائزر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرپشن کو روکے، اور جو رقوم ہیں جو آگے جو ایجنٹ ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ غریب عورتوں، بیوہ عورتوں اور جو بچے ہیں جن کے وظیفے لگے ہیں ان کو پہنچ سکیں۔ لیکن وہاں سے جو ریٹیلر ہے، جو دکاندار ہے، وہ چونکہ اس نے پہلے آلریڈی پیسے مین فرینچائزر کو ڈیوائس کے دیے ہوتے ہیں، تو وہ فی جو ہے قسط جو ہے یا آپ فی عورت لگا لیں یا فی قسط لگا لیں، اس میں جو ہے وہ کٹوتی کرتا ہے۔ تقریباً اگر 20,000 روپے اس کی رقم ایک عورت کی آئی ہے، ایک بیوہ کی آئی ہے، تو اس میں کم از کم 2,000 روپے وہ کٹوتی کرے گا۔ 2,000 3,000 4,000 یہ معمول کی بات ہے، 1,500 عام چل رہا ہے یہاں پر۔ تو اس میں جو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں وہ جو مین فرینچائزر ہے، وہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرپشن کے اوپر جو وہ اپنی نگاہ رکھے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ بینک اپوائنٹ کرتا ہے فرینچائزر کو، اور فرینچائزر جو ہے وہ آگے ریٹیلر اپوائنٹ کرتا ہے، ان کو ڈیوائس سے فراہم کرتا ہے، اور جو فرینچائزر ہے اس کی مین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریٹیلر کی جو کرپشن جو وہ کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کی روک تھام کے لیے کام کرے۔ لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں تو جو فرینچائزر ہے وہ بھی مبینہ طور پر ریٹیلر کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور لاکھوں کی دیہڑیاں وہ لگا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب سے 24 گھنٹے کا گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ 24 گھنٹے ڈیوائسز چلتی ہیں، تو اب تو جو ریٹیلر حضرات ہیں وہ ساری رات جو ہیں وہ عورتوں کو ذلیل بھی کرتے ہیں، اور ان سے پیسے بھی ناجائز طور پر رشوت کے طور پر طلب کرتے ہیں،
اور اس کو سارے ان کو پھر رقم جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ بعض کیسز میں تو نہ سمجھ آئے ان کو تو پھر وہ آگے جو ہے وہ ان کو پیمنٹ ادا نہیں کرتے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب اس میں چند ایسے باول نگر کے ٹاؤٹ مافیا جو صحافی ہیں وہ بھی ان کو شیلٹر دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکے ہیں، یا وہ رضامندی کے ساتھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت چلتے ہیں، وہ بھی دیہڑیاں لگانے میں مصروف ہیں، جو کہ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ہم اس کی جو ہے نا پرزور الفاظ مذمت کرتے ہیں کہ بیوہ عورتوں کی جو پیسے ہیں یا جو بچوں کے وظیفے ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح کرپشن کی نظر کرنا اور ان کا حق کھا جانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جو ادارے ہیں ان کی جو خاموشی ہے ان کے اوپر بھی سوال نشان اٹھتا ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ڈی سی باول نگر ذوالفقار احمد بھون صاحب، اسسٹنٹ کمشنر جناب اعظم گوپانگ صاحب، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اعظم گوپانگ صاحب چیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مین رپورٹس ہیں وہ ان کو نہیں ملتی، لیکن اکثر جو چیزیں ہیں مبینہ طور پر وہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں، اور ایف آئی اے کو بھی اس میں حرکت میں آنا چاہیے تاکہ یہ جو حقداروں کا پیسہ ہے ان کو ان کی دہلیز پر مل سکے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ان پیسوں، غریبوں کے پیسوں کے اوپر جو لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کیا وہ رات کو جو ہے وہ سکھ کی نیند سو سکیں گے؟ بہت افسوس ہے۔ میں اس پر باول نگر کا جو مین سٹی کا جو فرینچائزر ہے اس کو میں یہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ وہ مبینہ طور پر اپنے ریٹیلر کے ساتھ مل کر کرپشن میں مصروف ہے، دن رات وہ دیہڑیاں لگانے میں مصروف ہیں، اپنے ہی آگے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ریٹیلر نے جو کارڈ وہ میں ان کے ایجنٹس لے کے آتے ہیں وہی کارڈ آگے جو ہے وہ ریٹیلر جو ہے ان کو پیسے نکلوا کر دے دیتا ہے، جبکہ جو غریب اور بیوہ عورتیں جو بیچاری جن کے جو کرپشن نہیں دے سکتی، جو 2-3 ہزار یا 4,000 روپے نہیں دے سکتی، تو ان کی جو اقساط ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ نہیں آئی۔ یہ ان کے پاس ایک معقول بہانہ ہے جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اور یہ دن رات جو ہے نا یہ کرپشن کرنے میں مصروف ہیں۔ ہم اس چیز کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ کو اگر کوئی مبینہ طور پر آپ سے کوئی پیسے طلب کرتا ہے تو آپ متعلقہ ڈی سی، اے سی اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو آپ درخواست بھی دے سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بھی اطلاع کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کرپشن کی روک تھام کے لیے جتنا ہو سکا باول نگر میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کی مہربانی ہو سکے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کریں۔ یہ ایک اویئرنیس کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اور تاکہ لوگوں کو اپنے رائٹس مل سکیں، تاکہ وہ کرپشن سے بچ سکیں اور ان کی بلیک میلنگ سے بچ سکیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کو جو مین جو فرینچائزر ہے اس کو یہ چاہیے، اگر وہ جہاں بھی وہ ذمہ دار ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، تو جہاں بھی مبینہ طور پر کرپشن ہو تو وہ ڈیوائس تو کم از کم اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کا اختیار ہے کہ جو بھی اگر ریٹیلر جو کرے گا کرپشن میں ملوث ہوگا تو وہ ڈیوائس جو ہے وہ اس کو بلاک بھی کر سکتا ہے، اس کو ضبط بھی کر سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے، اور اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید ہم آپ کو اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو لیگل اور قانونی اویئرنیس فراہم ہوتی رہے۔ تھینک یو ویری